औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा हिरा शिराज़ी। आज की नशिस्त में ज़िक्र है उस पाक बीबी का जो कि ताहिरा भी हैं, मुताहरा भी हैं, सादिक़ा भी हैं, सिद्दीक़ा भी हैं, उम्मे अबीहा भी हैं, आलिमा, हाकिमा, क़ाइमा, साइमा, अलीमा, हलीमा, राज़िया, मर्ज़िया, बतूल और ना जाने किन किन खूबसूरत नामों से परवरदिगार आलम हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा बिन्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारता है। आज की इस नशिस्त में हमारी कोशिश है कि हम हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करें और ख़ास तौर पर आपकी वो फ़जीलत कि आप बतौर माँ, बतौर ज़ौजा और बतौर बेटी किस तरह से जो आपके फ़ज़ाइल हैं जो बयान किए गए हैं उस पर गुफ्तगू की सआदत हासिल करेंगे। हम देखते हैं बीबी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा को, तो हम देखते हैं कि आपने अपने बाबा सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब किब्रिया हैं, इश्क़ अव्वल है, खुल्क़ अव्वल है, नूर अव्वल है, हुस्न अव्वल है, जो ताहा है, यासीन है, बशीर है, नज़ीर हैं, सिराज मुनीर हैं, अपने बाबा की कार रिसालत में किस तरह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो है वो मदद फरमाई। आप कार रिसालत में अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके कार रहीं। फिर हम देखते हैं कि आप अपने शौहर हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की मुश्किलात में किस तरह से उनके लिए मावन साबित हुई, किस तरह से उनकी मददगार रहीं। और फिर एक वो दर्जा कि माँ तो वैसे ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन हसन और हुसैन जैसे इमामों की जन्नत जिस बीबी के कदमों के नीचे हो उन्हें फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। और जिनकी बेटियाँ ज़ैनब व कुलसूम जैसी हो, जिनके किरदार की ता क़यामत मिसाल नहीं मिल सकती, तो हम बतौर माँ बीबी सलामुल्लाह अलैहा की जो फ़जीलत है उस पर भी गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के इन मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करने के लिए सच टीवी के स्टूडियो में बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी गुफ्तगू जो है आप आज समाअत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही काबिल एहतराम, अपने बड़े मुनफरिद अंदाज से गुफ्तगू करती हैं, बड़े मुदल्लिल और लॉजिकल अंदाज में। मेरी बड़ी फेवरेट है डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। उनके साथ ही डॉक्टर साहिबा के साथ ही तशरीफ़ फरमा है बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करती हैं एडवोकेट ज़हरा असगर साहिबा। आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है नोहा ख्वां गौहर नकवी साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पंजतन अलैहिस्सलाम वो ख़ानदान है कि इनकी कसीदा ख्वानी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में की है। आप चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मौलाए कायनात इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सब के शान में कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने तवातुर के साथ जो है वो आयात को नाजिल किया है। हम कोशिश करेंगे कि अभी गुफ्तगू करें कि हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में कुरान मजीद में जो आयात नाजिल हुई हैं उसके बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि आयत तत्हीर सूरह अहज़ाब की जो 33वीं आयत है, ये मारूफ़ तरीन आयत जो हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में और पंजतन अलैहिस्सलाम की शान पाक में जो है वो नाजिल हुई। इसी तरह से जो आयात बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई और कुरान मजीद में किस तरह से आपका तज़किरा है उस पर जो है वो गुफ्तगू की सआदत हासिल करेंगे। साजिदा आपा, सबसे पहले जो है वो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से कुरान मजीद में हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान पाक बयान हुई है, आप उस पर गुफ्तगू करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो जो ज़िक्र आप कर रही हैं, जो मनाक़िब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात की जा रही है, अगर इसका थोड़ा सा पस मंज़र अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने अभी अपनी नकाबत में भी बताया, निज़ामत में भी बताया, कुरान क्या है? वही इलाही है। और वही इलाही क्या है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर नाजिल हुआ, यानी जो हुक्म इलाही है, जो कलाम है, जो पैगाम है, जो संदेशा है, वो
मशीयत इलाही के तहत नुत्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा होता है। तो बेशक। कुरान असल में क्या है, वो तालीमात, वो फ़िक्र, वो एतक़ादात और वो अक़ाइद के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा किए गए। बेशक यानी अगर मैं ये अगर देखती हूँ तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़िक्र और अमल से ख़ुद कुछ नहीं करते, जो रब चाहता है वो अदा करते हैं, बेशक, और जो रब बेशक। कहता है वो फरमाते हैं, तो वो कुरान है। यानी बेशक। किताब और साहिब कुरान का ये दोनों का एक लाजिम व मलज़ूम अमल है। आपने अभी आयत तथहीर के हवाले से बात की, तो ये आयत तथहीर क्या कहती है, किसके बारे में कहती है? यानी कि ये अहले बैत के बारे में, बेशक। कि ये वो लोग के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनका एक अरसलान है, अरसलाक है, यानी उनके साथ मुंसलिक है, ये उन लोगों की पाकीज़गी और बेशक, तहारत के बेशक। बारे में और उनके बारे में जो एक इनफरादी जो उनका एहतराम है उसके बारे में अदा की गई। बेशक इसी वाले से एक और बात कहूँ कि जो अभी कुरान की भी बात हो रही है, लेकिन शान क्या है? शान तो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर ज़बान की बात कर रही हूँ, अभी तालीम की बात नहीं है, ज़बान, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ़ दी, उन्हें तकलीफ़ दी, उसने कोया मुझे तकलीफ़ दी। तो इसका मतलब है कि ये अगर नुक्तों की बात की जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसे ही नहीं फरमाया जो आप फरमाते थे, यानी वो मशीयत इलाही और रब की रज़ा होती थी। तो इसका मतलब है इस जुमले में भी या ये कहने में भी कहीं ना कहीं परवरदिगार की मर्ज़ी शामिल थी कि जिसने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नाराज़ किया या उनकी गुस्ताखी की या उनकी शान को नहीं समझा, गोया कि वो बेशक बेशक उस जगह पर है जहाँ वो नापसंदीदा करार होता बेशक, है। बेशक। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप उस एक और भी चीज़ को देखें, निसातुल आलमीन क्या है? पहले तो छोटा सा हम वो भी पस मंज़र देखें, निसातुल आलमीन क्या है? जन्नत की सरदार, यानी कि ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी तो मैं अमल की बात कर रही हूँ, ज़बान की बात कर रही हूँ, किताब की अभी बात नहीं की जी। ज़बान ये कहती है कि ये आप तमाम आलमीन की सरदार हैं, यानी औरतों की सरदार हैं। तो ये भी बक़सद रज़ाए इलाही कहा गया कि ये इशारा है इस बात का कि ये भी तायीद इलाही है कि ये खातून जो है वो जन्नत की सरदार है। बेशक। तो अमल और ज़बान का जहाँ तक का ताल्लुक़ है वो यही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बीबी के बारे में क्या खूबसूरत बात की आपके इसमें गिरामी के बारे में कि आपका नाम ही फ़ातिमा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपकी जद्दा का नाम फ़ातिमा क्यों है, तो आप फरमाते हैं फ़ातिमा का मानी है जहन्नुम की आग से निजात दिलाने वाली। तो बेशक हमारा यकीन है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की जो मोहब्बत, उनकी मवद्दत है, वो हमारे लिए शिफ़ाअत का बाइस और ज़रिया है। मैं ज़हरा असग़र साहिबा आपकी जानिब आऊँगी कि वो ज़बान जो वही के बग़ैर कलाम नहीं करती, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका सोना, उनका जागना, सब अल्लाह के लिए। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि वो नुत्क़ नहीं करते, कलाम नहीं करते, वही के बग़ैर बोलते नहीं हैं। तो वो ज़बान जो वही के बग़ैर कलाम नहीं करती हो, वो कभी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के लिए अपनी नशिस्त को छोड़कर खड़े हो जाते हैं, कभी हसनैन करीमैन को अपने कांधों पर सवार कर लेते हैं, कभी नाका बन जाते हैं, कभी मौलाए कायनात को अपने हाथों पर बुलंद कर लेते हैं। तो ये सब अल्लाह के लिए, उनका हर अमल अल्लाह के लिए। वो इरशादात मैं ख़ुसूसियत से चाहूँगी कि वो इरशादात जो हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में ज़बान वही तर्जुमान से जारी हुए रसूलुल्लाह की ज़बान मुताहर से उस पर गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और सच टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज मैं और आप उस बीबी का ज़िक्र करने के लिए जमा हुए कि जिसका ज़िक्र फ़र्श से ज़्यादा अर्श पर हुआ करता है। ये वो ज़ाते गिरामी कि जिसका नुज़ूल का नाम सूरह कौसर है, कि जिसकी तफसीर का नाम सूरह क़द्र है, कि जिसका क़सीदा सूरह दहर पढ़ती हुई नाजिल हो, कि जिसके अक़्द का क़सीदा वो रहमान सूरह रहमान में करता हुआ नज़र आता है, कि जो आये मवद्दत की मिज़दाक़ है, जो आये तथहीर की शान है, जो मुबाहिला की आन है, ये वो बीबी है। परवरदिगार आलम इस बीबी का मर्तबा, मकाम और मंजिलत बताना चाहता है कि क्या मकाम, क्या मर्तबा है। तो जब परवरदिगार आलम ने फ़ातिमा के नूर को खल्क़ किया, मैं इस सवाल से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा इस शहज़ादी के मर्तबा बयान करना चाह रहा है, किस तरह से कि जब नूर को खल्क़ किया एक कंदील में और कायनात को खल्क़ फरमाया, जब खल्क़ फरमाया उसके बाद एक
सिया बादल का टुकड़ा आया और तारीकी छा गई। जब तारीकी छा गई तो मलाइका ने कहा बारे इलाहा, इस कदर अंधेरा है, इस कदर तारीकी है, इसे उजाला अता कर दे। रब्बे ज़ुलजलाल ने उस वक्त नूरे फातिमा को रोशन और मुनव्वर किया, इस तरह से मुनव्वर किया कि सातों ज़मीन और सातों आसमान रोशन हुए। इस कदर उजाला हुआ कि मलाइका ने सवाल किया कि बारे इलाहा, ये किसका नूर है, ये कौन सा उजाला है? उस वक्त रब्बे ज़ुलजलाल ने कहा पहचान लो, ये मेरी ख़ास कनीज़ फातिमा का नूर है। और ये रिवायत बिहारुल अनवार में मिलती है हमें, और हमें शेख सद्दूक़ की किताब अमाली में मिलती है। ये तो क्या मंजिलत और क्या मकाम है कि परवरदिगार आलम ने जब कायनात को खल्क़ किया उस वक्त नूर फातिमा से मुनव्वर कर दिया। और मैशर में भी परवरदिगार आलम बीबी के मकाम को वाज़े करेगा। और रसूल अकरम के जो बग़ैर वही के कलाम नहीं करते, रसूल खुदा जगह जगह कहते हुए नज़र आते, फातिमा बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मगर मैं यहाँ बताना चाहूँगी, तमसील बयान करना चाहूँगी कि आगाए तेजहानी ने, इस्फ़हानी ने अपनी किताब में इसे तशरीह फरमाई है बिज़्ज़तो मिन्नी की, कि जिस तरह से एक इंसानी बॉडी कि जिसका जो मरकज़ है वो क्या है, हमारा माइंड, हमारा जहन है, कि जो हमारी पूरी बॉडी को कमांड देता है। मगर ये अगर जहन काम करना छोड़ दे तो क्या तमाम ऑर्गन्स काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। मगर इसको बका जो दे रहा है, इसको जो हयात दे रहा है, हमारे जहन को, हमारे माइंड को जो ज़िंदगी दे रहा है, वो कौन दे रहा है? हमारा और आपका कल्ब। ये कल्ब है जिसकी वजह से दिमाग काम कर रहा है। और ये जो कल्ब को, इस कल्ब को हयात कौन दे रहा है, इस कल्ब को बका कौन दे रहा है? जिगर दे रहा है। तो पता ये चला जिगर दिल को भी तक़वियत दे रहा है और दिमाग को भी बका अता कर रहा है। इन दोनों की बका का नाम जिगर है। इसलिए रसूल ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जहन जो आलम इम्कान है उसका नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये जो कल्ब है, इस कल्ब को अली मुर्तज़ा अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं, और जिगर का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है। बेशक बेशक, जब हम कुरान मजीद को देखते हैं कि तो हम देखते हैं कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आलमीन की औरतों की सरदार हैं। हमारे साथ नुहा ख्वां, मनक़बत ख्वां, गौहर नक़वी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी गौहर कि आप भी बीबी सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र में अपना हिस्सा शामिल करें और कोई बेहतरीन सा कलाम जो है वो हम सब की समातों की नज़र करें। कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। और शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। और क्या प्यारा शेर कि अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां हैं, अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां। अरे कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। तस्बीह फातिमा ने तकल्लुम बता दिया, तस्बीह फातिमा ने तकल्लुम बता दिया। हर रद्दे मुश्किलात है ज़हरा के हाथ में,
कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, क्योंकि शेरे खुदा का हाथ है, अरे ज़हरा के हाथ में कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र शहादत, और ब्रेक से पहले जो है गौहर नकवी अपने मुनफरिद अंदाज में हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सना व तौसीफ़ कर रही थी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं और बात हो रही है हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर। तो ये एक गोशा जो हर ख़ातून के लिए ता क़याम क़यामत नमूना अमल है, उसवा हुस्ना है, मशअल राह है कि एक ख़ातून के लिए सादत होती है कि वो एक बेटी होती है और फिर वो एक ज़ौजा होती है। उसके बाद वो मंजिल आती है जब वो एक माँ बनती है और माँ के कदमों के नीचे हर बच्चे की जन्नत होती है। जब हम हज़रत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अतहर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत हो, यानी जहाँ जहाँ तक खुदा की रब्बुल आलमीनियत है वहाँ वहाँ तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनियत है। जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत हो उन्हें फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का ये जो गोशा है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा का किरदार इस लिहाज से भी एक मिसाली किरदार है कि आप एक मिसाली बेटी हैं, एक मिसाली ज़ौजा हैं और एक मिसाली माँ हैं। क्या कहेंगी? बड़ी खूबसूरत बात कही। और अभी जो कलाम पढ़ा गया था, कलाम के बारे में कहूँ कि ये इंसानी वारदात हैं जो कलम के ऊपर अपनी वारदात, जो अपनी वारदात वो नहीं है कि जो हम दूसरी मायनों में लेंगे, मनफी मायनों में। वारदात का मतलब ये कि कैफियत क़ल्बी के साथ आप सफ़े करतास पे जो लिख दें, जिससे जितनी अक़ीदत हो, जितनी मोहब्बत हो, जितनी हाज़री और हुज़ूरी का जो फ़लसफ़ा हो, वो आप अपने कलाम के अंदर, अपने अशार के अंदर। मगर ये तसव्वुर, इंसानी तसव्वुर है। ये सब कुछ जो कलाम है ये इंसानी तसव्वुर है। लेकिन ये जो भी आयत मुबारका की बात की, ये जो पेश होने की बात की, और आपने भी इसका बार बार जिक्र किया, ये क्या चीज़ है? पहले तो इस बात को फिर देख लीजिए। तीन चीज़ें जो आपने बार बार फरमाई है ना, आलमीन की बात हुई है, ये अभी आयत मुबारका की बात हुई है, इन दोनों को जोड़ ले ज़रा इस तनाजुर के अंदर, 1500 साल पहले और इस वक्त के तनाजुर के अंदर। क्योंकि दोनों का जब तक गुज़िश्ता से पेवस्ता का आप इस वक्त एनालिसिस नहीं करेंगे, तजिया नहीं करेंगे ना, मोहब्बत का कैफियत हासिल नहीं होती। आपने भी शुरू में भी ये बात कही थी, सिर्फ मोहब्बत ना करें बल्कि अमल से साबित करें। जो बात बताई गई कि बीबी साद गई, देखिए तकरीम निसा ये उसी आयत से ज़ाहिर हो रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। और बेटी का होना और बाप का, वालिद गिरामी का बेटी को साथ ले जाना किस बात की दलील है? उस वक्त के माशरे में बेटी की अज़मत, बेटी का एहतराम, बेटी की तकरीम, बेटी का इल्म व फ़ज़ल के उस मरहले में पहुँचना कि वो उन लोगों के साथ बातचीत में शरीक हो। कितना बड़ा एक ये पैरामीटर मैं समझती हूँ कि ये किताबों में कहीं नहीं लिखा। ये सिर्फ हिकमत और मसलहत जानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त अपनी बेटी को सामने रख रहे हैं तो इस वक्त कोई और भी हो सकता था। ठीक है, इल्म फजीलत का वो मनबा, वो ख़जाना हो सकता था जो उनके साथ निगोसिएशन करता या उनके जवाबों को समझ सकता और उसको जवाब देता। लेकिन तकरीम निसा आपके अपने घर से शुरू हुई। एक बाप ने अपनी बेटी की इज़्ज़त और हुर्मत को उस जगह कायम रखा। ठीक, दूसरी बात आपने कही कि आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन और निसाइल आलमीन के जो लक़ब है, गहराई में जाओ ज़रा इस बात को कि आलमीन है क्या? आलमीन का मतलब क्या है कि किस चीज़ की जमा है? आलमीन अभी तक जो उलमा, हुकमा, मुफस्सिर, मुहक़्क़िक़, मुदब्बिर कर पाए हैं इसकी तादाद तो वो 18,000 आलम है, जिसमें निबातात है, हैवानात है, आलम बरज़ख़ है, इम्कानात है, नूर है। मैं और आप तो अभी उसकी तफसील में जान नहीं सकते, कोई जानने वाला जानता है कि 18,000 से ऊपर कितने मकान हैं। तो इसका मतलब है सब जगह पे में मनादी हुई हुई है। तो देख लीजिए कि रहमत के लिए मनादी वालिदे गिरामी की है और जन्नत के सरदार की मनादी वहाँ पर है। तो ऐलान कौन करने वाले? जिसका ऐलान हो रहा है और जिसके लिए ऐलान हो रहा है वो दोनों एक ही घर के। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए, सलामत। ये तो एक बेटी की छोटी सी मिसाल है जिसमें शादी में जाना तो कपड़ों का ना लेना, उनको मना कर देना,
یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ میں نظر آتا ہے نہیں آتا, تو کہا جب بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ نظر آتا ہے یتیموں کی مدد کرتے ہوئے, غریبوں کی بے کسی کرتے ہوئے. تو یہ چھوٹی سی جو عملی تربیت تھی یہ بعد میں ان کی زندگی کے اوپر کیسے منطبق ہوئی, یہ آپ کو پوری سیرت ان کو بتاتی ہے. ہم سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتے. اب آ جائے, آپ نے کہا بیوی کی طرف. دیکھیں جو بیٹی جو سیکھتی ہے اپنے گھر میں اپنی ماں کا ہی پرتو ہوتی ہے نا, بہت سی عادتیں, زیادہ تر عادتیں ماں کے گھر سے ماں کے اندر کی لے کر آتی ہے. لیکن یہاں پر تو حال یہ ہے کہ چال ڈھال کے اندر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشست میں اور برخاست میں بالکل بیٹھی ہوئی لگتی, والد گرامی کی صورت میں ہے, اور عمل کے اندر بی بی خدیجہ کی شبیہ نظر آتی ہیں. تو جب بیوی کی صورت میں آتی ہے, زوجہ کی صورت میں آتی ہے, گو کہ حسب و نسب ایک خاندان ہے, لیکن دیکھیں رکھ رکھاؤ تربیت یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ کو جس گھر کے اندر ہے وہاں پہ جہیز کی صورت میں کیا ملا. آج ہماری ہر لڑکی سوال کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے, میرا گھر بھرا ہوا ہو, ہے نا. لیکن وہ بیٹی باپ کے گھر سے کس طرح رخصت ہوتی ہے اور اسی کے اوپر تکیہ کرتی ہے, اور اس میں کسی فرمائش اور کسی خواہش کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک عملی تربیت کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد وہ رہنا, وہ گٹھلیوں کا پیسنا, وہ چکی کا پیسنا, وہ عبادت کا کرنا, وہ محراب کے اوپر اپنی تکلیف ہو, پریشانی ہو, اور پھر ساتھ میں ماں کا درجہ بھی ملتا جاتا ہو. جب ظاہر ازواجی زندگی ہے تو آپ کے اولاد نرینہ بھی ساتھ آ رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی دیکھ بھال کے اندر دو رول ساتھ چل رہے ہیں. ایک بیوی کی حیثیت میں جو حضرت علی کی احترام ہے کہ پہلے ان کو دینا, پھر اس کے بعد خود کرنا, اور پھر سارے کام خود کرنا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ نے بھی شروع میں پہلے بات کی تھی نا کہ محبت نہ ہو عمل بھی ہو, تو جب وہ سارے کام خود کر رہی ہیں چاہتی تھی, اور پھر وہ تسبیح فاطمہ چاہتی تھی تو لونڈی غلام کنیز سب کچھ ملتا تھا نا, اور لوگ تھے اس وقت آپ کے پاس موجود تھے. لیکن خود کرنے کا کام کا سیلف جو ایک اس وقت کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو وہی عبادت میسر آتی تھی اور اسی کو اپنی عبادت سمجھا. اب والدے, اور پھر یہی انکلکیٹ کس میں ہوا, جو وہ اپنی والدہ سے لائیں تھی وہ اپنے بچوں میں آئیں, اور پھر یہ بچے جو شہادت کے مرتبے تک کا جا کر فائز ہوئے, یہ کیا تھا؟ یہ وہی محنت, وہی ریاضت, وہی علم, وہی شرم, وہی حیا, وہی عبادتوں کے اندر پروردگار سے مقرب الہی جب ہو گئے تو تمام چیزوں کے اوپر جو اعتقاد اور عقیدت کی, اس کے بعد وہ اولاد سامنے آئی جس نے ساری زندگی تاریخ اسلام کو روشن کر دیا. تو یہاں بیٹی ہو گئی, بیوی ہو گئی. اچھا, پھر چونکہ وقت کم تھا آپ کا, تو آپ سے جو مروی ہیں جو احادیث وہ کم ہیں لیکن وہ بہت مکمل ہیں. اس کے اندر کہیں سے بھی, کیونکہ آپ جو حجرہ نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور جو مسجد نبوی میں تبلیغ ہوتی تھی یا جو گفتگو ہوتی تھی وہ عین اسے جذب کر لیا کرتی تھی, اور پھر وہی خواتین کی صورت کے اندر بات کرتی تھی. تو سارے عمل اور کردار گھر سے ملا اور گھر میں ہی واپس دے دیا. بالکل ماشاء اللہ, سیرت کے سارے گوشوں کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں, گو کہ کر نہیں سکتے لیکن ہم اپنا حصہ شامل کریں. اور ساجدہ آپ نے ذکر کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا, اور آپ نے کہا کہ بیٹی واقعی اپنی ماں کا جو ریفلیکشن ہوتی ہے, اپنی ماں کا عکس ہوتی ہے. اور وہ خاتون جو اس زمانے کی 6-7 سینچری کی بلینر خاتون ہو, جس کا جو ہے وہ کاروبار نہ جانے کہاں کہاں تک, ایتھوپیا تک, ویسٹ افریقہ تک جو ہے پھیلا ہوا تھا. مردوں کے اس معاشرے میں بی بی نے جو ہے وہ اپنے وقار کو بھی قائم کیا اور بتایا کہ خاتون کیسے جو ہے وہ رول ماڈل بن سکتی ہے. اور بالکل یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا. وہ گود اتنی پاکیزہ تھی کہ پروردگار عالم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا, جہاں پہ لوگوں کو اس وقت تمیز نہیں تھی, اس زمانے میں زمانہ آپ کو طاہرہ کہا کرتا تھا, کہ کیا کہوں بی بی کے لیے کہ اے شم شبستان دل سرور کونین, اے روشنی انجمن سید ثقلین, اے مصدر انوار حریم رخ حسنین, اے مومنہ ہستیوں صدیقہ دارین. اور تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے؟ حد یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے, حد یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. میں چاہوں گی زہرا اصغر صاحبہ آپ بھی اسی طرح سے اس میں اپنا حصہ شامل کریں. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا. تو حضرت بی بی سیدہ
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جبکہ بہت کم سن ہیں لیکن کم سنی کے عالم میں بھی اپنی والدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد بھی آپ کار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار ہیں. کیا کہیں گی؟ بالکل، سلام ہو اس ہستی پر ہماری جان قربان کہ جو مثالی ماں بھی ہیں، مثالی زوجہ بھی ہیں اور مثالی بیٹی بھی ہیں، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئیں. کم سنی کے عالم میں جب ماں کا سایہ جدا ہو رہا ہے اس وقت جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی کسے؟ اپنی کم سن بیٹی فاطمہ الزہرا کو. کیوں؟ کیونکہ اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا اور شہزادی کونین نے نہ صرف انہیں سنا بلکہ عمل بھی کیا. شیب ابی طالب وہ ایک ایسا دور ہے مسلمانوں کا کہ جس میں بہت ہی سختیاں، بہت مشکلات کا سامنا ہوا کہ حتیٰ کہ فکر و فاقہ کہتے ہیں کہ جڑی یعنی بوٹیاں. آپ دیکھیں نا زہرا اصغر صاحبہ کہ سوشل بائیکاٹ آج کل کے زمانے میں بھی کتنا مشکل جبکہ ہر فیسلٹی، اور پھر اس زمانے سے اگر ہم کمپیریزن کریں اس زمانے میں بی بی کتنی چھوٹی سی ہیں، اس وقت میں بھی ان حالات کا سامنا کیا. نہ صرف سامنا کیا بلکہ اپنے بابا جو حبیب خدا ہیں، سراج المنیر ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، اپنے بابا کی دل جوئی کیا کرتی تھی اور ان کے لیے حوصلہ دیا کرتی تھی. سوچیں اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے بابا شفیع روض جزا ہیں. بیٹی نے اس طرح سے کیا کہ جب رسول اللہ لہو لہان ہو کر ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، ہم اور آپ اگر بیٹیاں اپنے بابا کو اس حال میں دیکھیں تو اوسان خطا ہو جائیں گے، مگر شہزادی نے بڑھ کر اپنے بابا کے نہ صرف مرہم پٹی کی، دل جوئی کی کہ بے اختیار خدا کے رسول کے لبوں سے نکلا ام ابیہا، کہ یہ ایک باپ کی ماں ہے. کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا لقب ہے، یہ کس انداز سے کیا ہوگا ہماری جان قربان سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ زوجہ کیسی مثالی زوجہ جو کل ایمان کی زوجہ ہو، کہ جن کے نفس ایمان کا حصہ شہزادی کونین ہے. شہزادی کی شادی کے بعد، رات کے بعد رسول خدا نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یہ ایک جملہ میسیج ہے میرے اور تمام ناظرین کے دیکھنے والوں کے لیے. مولا کائنات نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کو دین میں اپنے لیے مددگار پایا. ایک واقعے کا اور ذکر کروں گی کہ زوجہ، میں اور آپ ہم سب کیا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے؟ لگژریز ملیں، فیسلٹیز ملیں، اور چونکہ میں لائر ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، تو نان نفقے کے نام پر وہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. شہزادی کی سیرت کیا کہہ رہی؟ بینا مسلم. ایک مرتبہ وہ سنا ہے نا جنگ خیبر، فاتح خیبر کون تھے؟ مولا کائنات شیر خدا. کہتے کہ مال غنیمت اتنا ملا کہ مدینے میں عید کا سما تھا، ہر گھر میں پکوان بن رہے تھے. اور جب مولا کائنات اپنے گھر تشریف لے کر آئے تو سیدہ آگے بڑھی اور کہا کہ اے ابو الحسن آپ خالی ہاتھ آئیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے سر کو جھکایا اور کہا کہ سیدہ مجھے بھی ملا تھا، بہت کچھ ملا تھا، مگر جب میں مدینے میں داخل ہوا، مدینے میں بیوائیں، یتیم، مسکین بیٹھے ہوئے تھے جن کا کوئی نہیں تھا جو جنگ میں شامل ہوتا، لہذا جو کچھ مجھے ملا میں نے ان میں تقسیم کر دیا. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مگر سیدہ نے کیا کہا مرحبا مرحبا یا ابو الحسن، اس سے بہترین انعام، اس سے بہترین نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے. بین ازوجہ. اور یہ شہزادی پہلی محافظہ ولایہ اور پہلی مجاہدہ ولایہ ہیں کہ خاتون کا کام ہے گھر میں گھرداری کرنا نہیں. بی بی نے ایک وقت میں سوشل ورک بھی کیا، مولا کائنات کا بھی ساتھ دیا، رسالت کا بھی ساتھ دیا، امامت کا بھی ساتھ دیا. اور کس انداز میں دیا کہ بی بی شکستہ پہلو ہیں، ہاتھ پہ کوڑا لگائے، زخمی ہے، مگر جب غش سے آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ مولا کائنات کے گلے میں رسن ہے. بی بی اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ فضا کو آواز دی اور کہا کہ چلو میرے ساتھ قبر نبی پہ چلیں، کہ ان سے کہو کہ علی کو چھوڑ دیں ورنہ فاطمہ آج بد دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گی. اور نہ صرف یہ بلکہ بی بی گھر گھر گئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ تم بھول گئے رسول کی حدیث، غدیر کو تم بھلا بیٹھے ہو کہ رسول نے کیا کہا تھا. تو لہٰذا بی بی نے سوشل ورک بھی کیا، ساتھ میں ولایت اور امامت کی حفاظت بھی کی. شہیدہ کہلائیں، پہلی شہیدہ ہیں یہ. اور بی بی، اب میں بات کروں گی کہ ماں، کہ ان کی ماں کہ جو سردار جنت ہے، ان کی ماں خاتون جنت ہے، اور کس طرح سے تربیت کی. میں اور آپ اپنے بچے جو ہم نے جنم دیے ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر بھی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے.
کوئی بچہ قابل ہے، کوئی بچہ تھوڑا کم ہے، مگر شہزادی کی تربیت وہ ہے کہ جو نسلوں میں جاری ہے، نہ صرف نسلوں میں جاری ہے، دین اسلام کی بقا فقط اور فقط سیدہ کی اولاد ہے۔ اور آج بھی پردے غیبت میں یوسف زہرا پردے غیبت میں بیٹھ کر ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں، ہمیں ہدایت بھی دے رہے ہیں۔ یہ بی بی کی تربیت ہے کہ جو آغوش سے نکلی ہے نسل، یہ پاک و طاہر، یہ طیب و طاہر نسل، اور یہ تربیت شہزادی کی ہے کہ جن کا مقصد، جن کا ہدف فقط اور فقط دین اسلام، اور فقط دین اسلام نہیں، اپنے وقت میں اپنے دور کے لوگوں سے مقابلہ بھی کیا، سیاسی حالاتوں، معاشرتی حالاتوں، اقتصادی حالاتوں، ہر دور پہ اگر ہم نظر ڈالیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بی بی کے ہر فرزند کو جیسے جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ کم نہیں تھے، بہت مشکلات تھی، مگر یہ فاطمہ کی تربیت تھی۔ ایسی مثالی ماں آج تک نہیں ملے گی کہ بی بی نے اس انداز میں تربیت کی۔ دین کی اگر بقا ہے، اگر آج دین جگمگا رہا ہے تو فقط یہ تربیت سیدہ کا حصہ ہے۔ بے شک۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، یہ جہاں پہ یہ سرداریت کی بات آ رہی ہے، دیکھیں لقب اور خطاب جو ہے نا، لقب جو ہے وہ اور خطاب قوم اور اقوام دیتی ہے، کسی بہادری پہ دیتی ہے۔ کہہ دیا گیا سردار ہیں، یہ بی بی سیدہ کا جو لقب ہے وہ تو ایک الگ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کی اولاد کے القاب ہے، سرداری اگر ایسے ہوتی تو کہتے آل رسول سے نسبت ہے تو سردار بن گئے اور ان کو بنا دیا گیا جائے۔ انہوں نے سرداری کے لیے اپنے آپ کو جس طرح سے تیار کیا، اور جس طرح جس جگہ پر جا کے جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانا لیکن سب کچھ دنیا کے لیے جان دیا، تو سرداری ایسے ملا کرتی ہے۔ اور یہ بھی تربیت والدہ ہے کہ سب کچھ جانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہونا ہے، لیکن تربیت کیا کہتی ہے، دین کی کیا کیا، اور یہ آل رسول کا ایک خاصہ ہے کہ کہاں سے چلی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو سردار کا ہونا، میں سمجھتی ہوں اس نقطے پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سرداری، اور وہ بھی جنت کی سرداری ایسے ہی نہیں مل جاتی، مقام منزل مقصود ہے، بے شک، اور اس بے کے شک۔ اوپر کہہ دینا کہ سرداریت کا عالم ہے۔ بے شک، الحسن والحسین سید و شباب اہل الجنہ۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام ذکر شہادت۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت میں، ہوں آپ کی میزبان سیدہ ہیرا شرازی، اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی رضا ہے کہ وہ کس زبان سے اور کس انداز سے اپنا جو ہے وہ ذکر کرواتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت نوٹ پہ جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے۔ بریک سے پہلے میں چاہوں گی کہ پہلے ہم جو ہے وہ ایک کلام شامل کریں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ نہا خواہ منقبت خواہ گوہر نقوی موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ گوہر آپ بھی جو ہے وہ شامل ہوں ہمارے ساتھ، اپنے انداز سے بی بی سلام اللہ علیہا کی توصیف کریں، ان کی ثنا کریں۔ کیا سنائیں گی؟ بہت خوبصورت سا کلام آپ نے ہی فرمائش کیا ہے، عزت خدا بسم کے اللہ، پاک ہے۔ بسم اللہ۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، ہے جو بنا لا الہ خیر النساء کا لال ہے جو بنا لا
النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی دیا سجدے کو رہن طول ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے مہر کی بھی بات ہوئی۔ بہار الانوار باب مہر فاطمۃ الزہرا میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ سے پوچھا کہ آپ کی دادی کا مہر صرف 500 چاندی کے سکے، تو مولا فرماتے ہیں یہ میری دادی کا فرشی مہر ہے، میری دادی کا عرشی مہر بھی ہے۔ اللہ نے زمین کا تیسرا حصہ، جنت کا چوتھا حصہ میری دادی کے حق مہر میں لکھ دیا ہے، یعنی جن کا اتنا بڑا مقام ہو۔ میں چاہوں گی ساجدہ آپا آج کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں، وہ جن کو خدا نے جو ہے وہ جنت کی سرداری دی ہے، جن کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، اور لیکن ان کے گھر کے حالات جو آپ نے بیان کیے، ان کے لیے تو کسی شے کی کمی نہیں، وہ ابرو کا اشارہ کریں تو جبریل نعمتیں لے کر نازل ہو جائیں۔ لیکن یہ میسج ہمارے لیے دیکھیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بات کریں کہ انسان امیری میں ہو تو اس وقت دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنا، مشکل وقت میں امداد کرنا، اور یہ نظر آ رہا ہے، کیا کہیں؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کچھ اپنے والدہ کے پاس گھر میں دیکھا، سخاوت کا دریا بنتے دیکھا، وہی اپنے گھر میں اختیار کیا۔ فقر و فاقے کی حالت میں بھی یتیموں کو، مسکینوں کو، آنے والوں کو دیا۔ وہ یہودی جو آیا، وہ عرابی جو آیا، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے، اس کو اپنی چادر دی اور کہا کہ اسے گروی رکھ دو، اور اس کے بعد اس سے جو ہو اسے اناج کر کے اس کے پیٹ کی بھوک مٹا دو۔ یہ جو آپ بات کریں گے، یہ امیری اور غریبی کا فلسفہ وہ چونکہ گھر سے سیکھ کر آئیں، ہونے کے باوجود بھی سب کو دیا۔ آپ تھوڑا سا اگر وہ اس سوشیولوجیکل پیراڈائم کی اگر میں بات کروں، خاتون والدہ جو ہیں وہ بہت امیر ہیں، تو بیٹی میں ناز و نم اور غرور و تکبر کا ہونا آج کے دور میں لازم ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے گھر کا تو یہ ہے، فوراً اس کے گھر میں، اس کے لبوں پہ وہی چیز آ جائے، اپنی آسائشوں کا جو کہ گزشتہ آسائش اس کا ذکر آ جائے۔ لیکن یہاں پر جو آ رہی ہیں، یہاں پر آنے کے بعد جو خود اپنے سارے کاموں کا انجام دینا، جھاڑو اور تمام جو کہ ایک خاتون کے کام ہے، اس کو انجام دینا، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ شہنشاہ کونین میرے لیے خادماؤں کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہوا بھی کہ جب ایک کنیز کے لیے گئی، وہاں مارے شرم کے آپ کے لبوں سے یہی بات جاری نہیں ہو سکی کہ مجھے بھی ایک خدمتگار دیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو شہنشاہ کونین جن کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، چاہتے تو اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا کر سکتے تھے، دے سکتے تھے، لیکن دینے میں جب سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح عطا فرمائی، یہ صبر و نقاط کے، اور آج کی خواتین کے لیے بہت بڑی اس کے اندر کیا حکمت چھپی ہوئی ہے جو آج ہماری سائنس کہتی ہے۔ میں سائنس کا پہلو بھی سی، وہ یہ کہتی ہے کہ جب دے تو دینے والا تو وہ تھا کہ جس کے پاس سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن دے کس کو رہا تھا کہ جس کو جہیز میں 4 چیزیں دی تھی، لیکن جو دے گیا وہ ساری امت کی تمام خواتین کے لیے دے گیا۔ اب آج ہماری سائنس جو ہمارا کیا کب اور کیا کیسے، سائنس مانتی ہے انفیرنس کو، وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہم اپنی انگلیوں کی پوروں کے اوپر پڑھتے ہیں، اور 33 اور 34 کا جو صیغہ ہے، اگر آپ اس کی مطلب ہے نا اس کی میتھولوجی کو جان لیں تو آپ یقین کریں کہ ساری خواتین سب کچھ چھوڑنے کے بعد یہ تسبیح فاطمہ کو پڑھتی رہیں گی۔ یہ میں اس کو بابسوخ ذرائع سے، یعنی کہ اس کی تصدیق ہے، یہ سائنس تحقیق کے بغیر نہیں۔ آپ کی انگلیوں کے پوروں میں پروردگار نے وہ کچھ دیا ہے خصوصاً خواتین کی، کہ جب وہ ان پوروں کو دبائیں بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں پہلے کہہ چکی ہوں جو کہا رب نے کہا، تو رب نے رب کے ذریعے، نطق کے ذریعے اپنی بیٹی کو دیا وہ کہ جو اثاثہ قیامت تک ہے،
کیا ان انگلیوں کی پوروں پہ بڑی خوبصورت فضیلت ہے. کبھی کسی وقت پہ بیٹھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ انگلیوں کی پوروں کے یہ جو مطلب حصے ہیں یہ خاتون کے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں. بلڈ پریشر ہو, بانجھ پن ہو, فرٹیلٹی ہو, ان کے اندرونی امراض ہو, یہ سب کچھ اس کے. اور فلپائن, تھائی لینڈ اور یہ دنیا کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ دے کے گئے ہیں جو خود بوریاں نشین تھے. اور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں بیٹی کو تو سب سے زیادہ جہیز باپ ہی دے سکتا ہے کہ رخصت کرتے وقت, یہ رخصت ہونے کے بعد تو اتنا بڑا اثاثہ دے گا. ہم کم علم لوگ ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس تسبیح فاطمہ کو میں نے کہا, آپ نے کہا, پڑھ دیا, اور جو انگلیوں کے کھٹاکھٹ دانے گرتے ہیں, لیکن دانوں کے اندر وہ عقیدت اور دین کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں سائنس کس چیز کا نام ہے. مجھے سورج کی گرمی لگے تو میرے اندر پسینہ آئے تو میں کہوں اتنا ہے, اتنی حدت ہے, اتنی انٹینسٹی ہے. یہ میرا انفیرنس ہے جو بتاتا ہے کہ مجھے اتنا پسینہ آیا, میں غش کھا کے گر گیا. یہ سائنس ہے. لیکن روحانی دین کیا ہے؟ اعتقاد اور عقیدت کا ایک ایسا امتزاج ہے. تو یہ عقیدت اور اعتقاد, رب نے کہا دے دو بیٹی کو, دینے والے نے بیٹی کو دیا, بیٹی نے اسے اختیار کیا اور ساری امت کی خواتین کو دے دیا. ہم کم علم لوگ ہیں جو اس کو انداز نہیں کرتے. اور میں نے تو بہرحال جب سے اس کی سائنٹیفک, اس کی لاجیکل, اس کی ساری چیزوں کو دیکھا, میں تو اب کاؤنٹر استعمال نہیں کرتی, اور میں یہ اپنے ہی اس پہ. تو یہ ایک پہلا سبق ہے خواتین کے لیے. کتابیں بہت رکھی ہیں, شیلف پہ رکھی ہیں, لیکن اگر عمل نہ ہو تو وہ کتاب بیکار ہے. بے شک, تو بے شک ایسے بار بار سیرت کا ذکر کرنا اعادہ ہے, احاطہ ہے, سیرت ہے, لیکن عملی طور پہ کوئی ایک چیز اختیار کر لیں تو وہ آپ کے لیے اور ان کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا, یہ ان کے لیے بھی یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر ان کے لیے محبتوں کا راستہ ہے جو ہم شاید ادا اس طرح نہیں کر پائے جو کہ اس کا حق ہے. بالکل بالکل. بے شک تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی بہترین فضیلت جو ہے وہ ساجدہ آپا نے بیان کی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پہلو بدلے بغیر اگر ہم تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے 400 گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کے 400 درجوں کو بلند کرتا ہے اور 400 اس کی دینی اور دنیاوی حاجات کو جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے. لیکن بات ہے عقیدے کی, بات ہے اعتقاد کی, بات ہے ایمان کی, جو بات بار بار کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم تو جو ہے وہ استغاثہ کرتے ہیں, ہم توسل کرتے ہیں, لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری بات اللہ کے حضور سے رد کی جا رہی ہے. اگر آپ تسبیح بھی پڑھیں, اس زبان سے کسی کی غیبت بھی کریں, تسبیح بھی پڑھیں, اس دل میں کسی کے لیے کینہ بھی رکھیں, حسد بھی رکھیں, نفرت بھی رکھیں, اناد بھی رکھیں, تو پھر عمل کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے ممکن نہیں ہے. اور عمل کے ساتھ اگر جو محبت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی کیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور منظور ہوگا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا ہمارے جو علاقہ ہے اس میں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, یعنی وہاں بہت سارے آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں. تو مولا چاہتے تو فوراً خوش ہو جاتے کہ میرے اتنے سارے چاہنے والے رہتے ہیں. آپ نے فوراً سوال کیا کہ کیا وہاں پر امیر غریبوں کی مدد کرتے ہیں, کیا وہاں پہ عمراء جو ہے وہ فقراء کی داد رسی کرتے ہیں, کیا ان کی امداد کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں. بالکل ہیرا, یہ بات وہی کہ قول اور فعل میں تضاد. کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, زبان سے کہنا اور ہے, مگر عمل کے میدان میں قدم رکھ کے ثابت کرنا یہ اور بات ہے. ہر امام سے, امام حسن سے بھی کہا گیا کہ مولا آپ قیام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر جب مولا نے کہا کہ آؤ چلیں, جنگ کے لیے چلیں, تو کیا ہوتا تھا, پھر وہ لوگ چھٹ جایا کرتے تھے. سب سے بڑی مثال تو کوفے کے امام حسین علیہ السلام کی آپ کے تو سامنے. مولا علی 25 سال خاموش رہے. کیا یہ سارے اماموں کے دور کے یہ سیاسی معاشرتی حالات ہیں کہ زبان سے کہنا اور ہے اور عملی اقدام کرنا اور ہے. چونکہ ہم سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی ناظرین کے لیے, اپنے لیے, ہم سب کے لیے میسج کہ بی بی نے کہا کہ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. اللہ پہلی, ایک اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کے دیدار کرنا,
دوسرے تلاوت قرآن پاک کرنا اور تیسرے انفاق کرنا. آج کے دور میں ظاہر پردہ فرما گئے رسول خدا, تو ایسا نہیں کہ ہم اور آپ ثواب کے مستحق نہیں. ان کا جتنا زیادہ ذکر کریں, اور ذکر کرنا زبان سے نہیں بلکہ اس کی سیرت کو اپنی وجود میں اتارنے کا نام یاد کرنا, ذکر کرنا ہے. دوسرا کہا کہ تلاوت قرآن پاک بی بی کو پسند ہے, عشق ہے. وصیت بھی فرمائی تھی مولا کائنات سے. قرآن بھی جسٹ ریڈنگ, جب جنازے اٹھتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے ریڈنگ کی جا رہی ہے. قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے. جب ہمیں زندگی میں ہدایت نہیں مل رہی قرآن پاک سے تو ایصال کریں گے تو اس کا کیسے فائدہ پہنچے گا. بی بی نے بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ قرآن کو اپنے وجود میں اتارو. کیا ہے, کہہ کیا رہا ہے قرآن. تیسرا انفاق. انفاق کی تشریح کرنا چاہوں گی. انفاق کسے کہتے ہیں؟ مطلب جیسے میں اور آپ, ہمارے گھر کا کھانا اگر بچ گیا تو ہم نے اپنے سرونٹ, ڈرائیور کو, ماسی کو دے دیا, بھائی یہ لے جانا. یہ انفاق ہے؟ نہیں. جو لباس میرا دل بھر گیا یا بوسیدہ ہو گیا, چلو اب میں کسی کو دے دوں, بھائی میں تو بہت صدقہ خیرات کرتی ہوں, سیلاب زدگان یا جو بھی ہو میں نے بھر بھر کے پہنچائے. یہ انفاق ہے؟ نہیں. انفاق اسے کہتے ہیں اپنے لیے ہو یا نہ ہو, جو بھی سائل در پر آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے. میرے پاس رہے نہ رہے, دوسروں میں خیرات کروں, تقسیم کروں. اور اس سے بہترین اہل بیت کے گھرانے میں مثال مل ہی نہیں سکتی. شادی ہو کے بی بی مولا کائنات کے گھر میں آئی ہیں, صبح سائل آ گیا دروازے پہ, لباس کا وہ کیا, مطالبہ کیا. بی بی نے اپنا عروسی جوڑا جسے میں اور آپ سنبھال کے رکھتے ہیں نا, بی بی نے وہ خیرات کر دیا. پھر سائل آیا, بی بی نے گلو بند خیرات میں کر دیا. حتیٰ کہ اپنی چادر سلمان کو دی کہ سلمان, جس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے, سلمان جاؤ بازار میں سے فروخت کرو, جو کچھ ملے اس سائل کو عطا کر دو. اسے کہتے ہیں انفاق. بی بی نے کہا مجھے دنیا میں یہ 3 کام پسند ہیں, اور صرف پسند نہیں, بی بی نے کر کے دکھائے ہیں. اب سیرت سیدہ کو سمجھ کر اس پہ اگر میں اور آپ عمل کر لیں, قسم خدا کی زندگی جنت کا گہوارہ بن جائے, ہمارے گھروں میں خوشیوں کا نزول ہو. وجہ کیا ہے انتشار کی؟ کہ میں اور آپ آج کل اس دور میں, پرآشیب دور میں دوڑ رہے ہیں. کس کے پیچھے؟ اسٹیٹس کے پیچھے. اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بیٹوں کو کہ بس لے کر آؤ, کہیں سے بھی لے کر آؤ. خیرات اور انفاق سمٹ گیا, اور وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہو کے کیا کریں گے, حلال سے پھر حرام کی طرف قدم رکھیں گے. یہ کون اکسا رہا ہے؟ زوجہ, بیوی. کیوں؟ اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کو حرام کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں. اور شہزادی نے کیا سکھایا کہ جن کے قدموں میں دونوں جہان ہیں, دونوں جہان ہیں, وہ بیوی کیا کر رہی ہے کہ وہ چکیاں بھی پیس رہی ہیں, کنویں سے پانی بھی بھر بھر کے لا رہی ہیں. میں چونکہ ایڈوکیٹ ہوں, آج کل ڈیورس کا ریشو اس قدر بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ کیا کہ دین میں کہیں نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں, روٹیاں پکا کے دیں, ہم یہ کر کے دیں, نہیں ہے. مگر آپ کس کی کنیز ہو؟ بینا مسلم, کس کی سیرت کو اپنا رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, تو وہ چھالے کیوں پڑے جبکہ فکر و فاقے میں تھی زندگی. یہ گھرانہ تو زیادہ تر روزے رکھا کرتا تھا. بی بی کس کے لیے چکیاں پیس رہی تھی؟ ان لوگوں کے لیے, مسکینوں, یتیموں کے لیے کہ جو مدینے میں آ کے پناہ لیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. مولا کائنات اور شہزادی کونین مل کر غذا کا انتظام کرتے تھے. بی بی وہاں سے پانی بھر بھر کے لے کر آتی تھی کہ گٹھے پڑ گئے تھے, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. یہ آج کی لڑکیوں کے لیے, یہ نیو جنریشن کے لیے یہ میسیج ہے سیرت سیدہ سے. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے, یقین کریں زندگی آسان ہو جائے. بالکل بالکل, ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات کی. اور اسلام تو ہے ہی سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دینا ہی اصل میں دین ہے, اصل میں اسلام ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو یہ خواتین کے جو مسئلے مسائل ہیں جو آپ بیان کریں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماؤں کو رول ماڈل بناتی ہیں, جو وہ زندگی میں کرتی رہی ہیں, ان کو رول ماڈل نہیں بناتی جو اس کائنات کے رول ماڈل ہیں, جو حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ بھی یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ بی بی اپنے گھر میں کیسے رہتی تھی, اپنے سسرال میں, ان کی بیٹیاں اپنے سسرالوں میں کس طرح رہتی تھیں. تو ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہے کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے جو اس کائنات کے لیے جو حقیقی نمونہ عمل ہے. میری طرف سے اللہ حافظ. اور یہ تھا پروگرام ذکر شہادت. میں ہوں سیدہ ہرا شرازی. آپ مہمانان کا بھی بہت بہت شکریہ. میری دعا بی بی سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ سے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, اور پروردگار سچ ٹی وی کی بھی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا میسج یہی ہے میری طرف سے بھی کہ دیکھیں بی بی سلام اللہ علیہ شفاعت کی منزل اول پر موجود ہوں گی اور کھڑی ہوں گی وہاں پہ ہماری شفاعت کرنے کے لیے. لیکن مزہ تب آئے گا ہم دنیا کو نہ
कहते फिरें कि हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वाले, हमारा किरदार ऐसा हो, हमारी तरबियत ऐसी हो, जहाँ से गुज़रे लोग हमें देखकर कहें ये बीबी के चाहने वाले हैं, और हम उस वक्त जाकर ना कहें बल्कि बीबी फ़ख्र करके हमें पुकारें और कहें कि ये मेरे चाहने वाले आ गए, ये मेरी कनीज़ें आ गई हैं। मुझे सैयदा हिरा शराज़ी को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गौहर नकवी, आप जो है वो कोई नोहा और बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासबत से कोई कलाम पेश करें। वक्त नज़दीक था, आखिरी रात थी, ज़ख्मी ज़हरा ने फ़िज़ा को आवाज़ दी, आई फ़िज़ा तो ज़हरा ने रोकर कहा, अब तुम्हारे हवाले है ये घर मेरा, तुमको मालूम है मेरा हाल बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन। ये फ़िज़ा पुकारी, अरे बताएं ये बीबी, कमी कैसे माँ की मैं पूरी करूँगी, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। वो गोदी में लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना, वो आवाज़ सुनते ही बेटे का सोना, वो आवाज़ सुनते ही बेटे का सोना, मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज़ लाऊंगी बीबी, माँ माँ होती है। हो प्यासा तो पानी पिला दूंगी बीबी, मैं खाना भी उसको खिला दूंगी बीबी, सवेरे में चेहरा धुला दूंगी बीबी, अरे गले से लगाऊं वो रूठे मनाऊं, मगर माँ की खुशबू कहाँ से मैं लाऊं, माँ माँ होती है। उन्हें शामियों से बचा लूँगी बीबी, मैं हाथों को चादर बना लूँगी बीबी, उन्हें अपने पीछे छुपा लूँगी बीबी, खुले सर वो आए वो दरबार जाएं, चली आइएगा जो ज़ैनब बुलाए, माँ
माँ होती है। जनाजे पे ज़हरा के देखा ये मंजर, कहा जब ये शबीर ने माँ से रोकर, अरे ए अम्मा बुला लो है बेचैन दिलबर, ये सुन कर कफन से उठे हाथ माँ के। ये फ़ेज़ा ने देखा तो बोली अली से, माँ माँ होती है, माँ होती है।